Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد is the messenger to Allah is our return. ایک سوال ہے جو ایک مومن کی طرف سے کیا گیا ہے کہ گانے کی طرز پر قصیدہ سننا شرعی طور پر کیا حکم رکھتا ہے، اور خود خالی گانے سننا، فلمیں دیکھنا، ڈرامہ دیکھنا شرعی اعتبار سے اس کا جو ہے وہ کیا حکم بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلی چیز تو ہم یہاں پہ یہ ضرور اپنے ناظرین اور مومنین تک پہنچانا چاہیں گے کہ گانے کی طرز پر قصیدے سننا یا کوئی دوسری بھی چیز ہے، جو بھی چیز ہے جو لہو و لعب پر مبنی ہو، جو لغویات پر مبنی ہو، جو فضولیات پر مبنی ہو، یا جو غیر شرعی اور ناجائز چیزیں جو اسلام اور دین میں قرار دی گئی ہیں، ان کی طرز پر، ان کی نقل پر، ان کی کاپی پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ کی جاتی ہے، جیسے قصیدہ ہے یا کوئی اور ذکر ہے یا مدح و ثناء خداوند متعال ہے یا میلاد ہے یا رسول کے جشن ہیں یا جو دوسری خوشیاں، اماموں کی ولادتیں ہیں، انبیاء کی ولادتیں ہیں، معصومین علیہ السلام کی خوشیاں ہیں، تو ان کی مدح و ثناء، ان کی ستائش، ان کی تعریف، خدا کی مدح و ثناء، اس کی ستائش و تعریف، یہ ساری چیزیں جو لہو و لعب پر اگر مبنی ہوں اور وہ ایسی چیز پر ہوں کہ جس کی وجہ سے انسان کا ذہن گانوں کی طرف چلا جائے یا کسی برائی کی طرف چلا جائے یا کسی اور چیز کی طرف راغب ہو جائے یا کسی گانے کی طرز پر کوئی قصیدہ جو ہے وہ گایا جائے اور اس سے اسی گانے کی طرف، اسی فلم کی طرف یا اسی برائی کی طرف یا لہو و لعب کی طرف یا فحاشی برائی کی طرف اگر انسان مائل ہوتا ہو، تشویش ہوتی ہو، اور اس سے اگر اس کے انسان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوتا، اس کی تاثیر نہ ہو اور معاشرہ یا دین کی بدنامی ہوتی ہو، مذہب کی بدنامی ہوتی ہو اور اسلام اور شریعت کی بدنامی ہوتی ہو، تو پھر ایسا کرنا فعل حرام ہے اور یہ گناہ ہے، اور شرعاً اس کی کوئی شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اور جو جا کر سنتا ہے اس کا وہاں پہ جانا بھی شرعاً جو ہے وہ حرام ہے، اور گانے والا ہے تو وہ تو بدرجہ اولا اس کا گانا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو یا کوئی بھی ہو، یا وہ قرآن کو اس انداز میں پڑھے یا وہ کسی قصیدے کو پڑھے یا محمد و آل محمد کی کسی تعریف، مدح، ثنا، ستائش کو ایسی طرز میں پڑھے کہ جو گانے کی طرز پر ہو، گانے کی طرز پر پڑھنا بھی شرعاً حرام ہے، اور ان مومنین کا سننا بھی حرام ہے، ان کا بیٹھنا، اس محفل میں جانا بھی وہ بھی شرعاً جو ہے وہ حرام ہے، اور اسی طرح سے اس گانے کی طرز کی وجہ سے انسان برائی کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتا ہے یا اس سے دین یا مذہب کی بدنامی ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ کسی لہو و لعب کی محفل یا برائی، یا دیکھیں کن ہستیوں، کن اماموں کی، کن معصوموں کی، کن اولیاء خدا بزرگان کی جو ہے وہ اس کا نقشہ جو ہے بدل کر کسی ایسے کافروں کے انداز عقیدت پر اور ان کی رسومات کو لے کر جو ہے وہ دین میں یہ چیزیں گھسیڑی جا رہی ہیں، تو اس کا اس طرح کرنا جو ہے وہ شرعاً حرام ہے، اور اسی طرح سے خود خالی گانے سننا وہ بھی شرعاً جو ہے وہ حرام ہے، جس سے انسان مستی، مدہوشی، بے ہوشی یا جو ہے وہ جناب شہوت یا جو ہے وہ کسی برائی کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتا ہے یا کسی اور طرف اس کا ذہن جو ہے وہ مائل ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کا سننا جو ہے وہ شرعاً حرام ہے، حتیٰ اگر مائل نہ بھی ہوتا ہو تو تب بھی گانے سننا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ضرور بیان کرتا جاؤں گا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے 14 سال انہوں نے جو ہے وہ قید، صعوبت اور مصیبتیں اور تکلیفیں جو ہے وہ قید خانے میں برداشت کی، تو سائل نے آ کے سوال کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ یا ابن رسول اللہ، آپ نے 14 سال قید برداشت کی ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے قید خانوں میں آپ کو قید کیا گیا؟ تو مولا نے فرمایا کہ مجھے کافی سارے قید خانوں میں قید کیا گیا۔ تو مولا آپ کو کس قید خانے میں زیادہ تکلیف ہوئی؟ تو سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے کہ مجھے ایک ایسے قید خانے میں رکھا گیا کہ جس میں میں رکوع کی حالت میں ہوتا تھا تو لیکن میں قیام کی حالت میں واپس نہیں پلٹ سکتا تھا، اگر میں قیام کی حالت میں ہوتا تھا تو میں سجدے کی حالت میں نہیں جا سکتا تھا، اگر میں سجدے سے اٹھتا اور قیام کی حالت میں آتا تو میخیں میری کمر میں پیوست ہو جاتی تھی، وہاں پہ مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ تو سائل نے کہا کہ ابن رسول اللہ، عجیب منظر ہے کہ آپ رکوع میں ہیں، آپ قیام میں نہیں جا سکتے، وہاں بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، جہاں پر آپ سجدے میں تھے، سجدے میں سے آپ قیام میں نہیں آ سکتے تھے، اس قید خانے میں بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ تو مولا نے کہا ہاں، مجھے وہاں بھی تکلیف نہیں ہوئی، جہاں میں رکوع میں تھا تو قیام میں نہیں آ سکتا تھا، قیام میں تھا تو سجدے میں نہیں جا سکتا تھا، اگر سجدے سے اٹھتا تھا تو میری پشت میں جو ہے وہ
میخیں جو لوہے کی تھیں وہ پیوست ہو جاتی، وہاں پہ بھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ تو کہتا ہے کہ مولا کون سے قید خانے میں پھر آپ کو تکلیف، یہاں پہ بھی نہیں، کیا اس سے بھی زیادہ سخت قید خانہ؟ تو مولا نے کہا ہاں اس سے بھی ایک اور سخت قید خانہ تھا جہاں پر مجھے زیادہ تکلیف ہوئی۔ تو سائل نے کہا کہ مولا ایسا کون سا قید خانہ تھا؟ تو سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمایا ایک ایسا قید خانہ تھا جہاں پر میں سو بھی سکتا تھا، جہاں میں اٹھ کے بیٹھ بھی سکتا تھا، جہاں میں رکوع بھی آرام سے کرتا تھا، سجدہ بھی آرام سے کرتا تھا۔ تو وہ تعجب میں آ گیا، کہا مولا یہ کیسا قید خانہ ہے؟ ایک ایسا قید خانہ جہاں آپ رکوع میں ہیں تو قیام میں نہیں آ سکتے، قیام میں ہیں تو سجدے میں نہیں جا سکتے، سجدے میں ہیں تو قیام میں واپس پلٹتے تو آپ کی پشت میں میخیں پیوست ہوتی، وہاں آپ کو تکلیف نہیں ہوئی۔ لیکن ایک ایسا قید خانہ جہاں آپ سو بھی سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، رکوع بھی کر سکتے ہیں، سجود بھی کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو اتنا تکلیف ہوئی؟ مولا نے کہا ہاں سنو، مجھے اس جگہ پہ اس وجہ سے اس قید خانے میں تکلیف ہوئی چونکہ میرے ساتھ میں ایک طوائف کا گھر تھا اور وہ گھنگرو باندھ کر ناچتی تھی، جب اس کے گھنگرو کی آواز مجھ موسیٰ کاظم کے کانوں پر پہنچتی تھی مجھے اذیت ہوتی تھی، مجھے تکلیف ہوتی تھی، میرے دل میں دکھ ہوتا تھا، رنج و الم کی حالت میں چلا جاتا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، میں گریہ کرتا تھا، مجھے بہت اذیت ہوتی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طوائف کے گھنگرو کی آواز مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک پہنچتی ہے، تو ایسے لوگ جو مجروں میں جاتے ہیں، جو محفلوں میں جاتے ہیں، جو لہو اللعب اور فضولیات اور ایسی محفلوں میں جاتے ہیں جہاں پر ایک حقیقی شیعہ کا جو ہے وہ شایان شان ہی نہیں ہے، ایسی محفلوں میں جانا یا اس طرح کے گانے سننا، اور جہاں پر 8-8 10-10 میوزک لگا کر گانے سنے جاتے ہیں، تو وہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کیا آیا خوشی ہوتی ہوگی؟ کیا آیا وہ شیعہ کہلوانے کا حقدار ہے کہ جو اپنے آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شیعہ کہلوائے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تکلیف دے اور کہے کہ میں شیعہ ہوں؟ تو ہرگز وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ جو گانے سنے اور جو امام کے فرمان کے نفی کرے اور وہ اس طرف مائل ہو تو وہ شیعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ شیعہ تو وہ ہے کہ جس کے لیے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا شیعہ تو وہ ہے جس کی کبھی نماز شب قضا نہ ہوئی، یہ معیار تشیع مولا نے بتایا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو امام کا محب کہلواتے تو امام کا محب وہ ہوتا ہے جو ان کی سیرت پر عمل کرتا ہے۔ جہاں پر مولا کو تکلیف ہو تو ایسے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جہاں سے مولا کو خوشی ہو، جو مولا ہمارے حق میں دعا کریں کہ واقعی میرا چاہنے والا اس نے ایسے کام کیے ہیں کہ جس سے میں فخر و مباہت کر سکتا ہوں کہ واقعی یہ میرا چاہنے والا ہے۔ تو اس سوال کے جو جواب ہیں، اور اسے اس کے ساتھ جو جزوی ہے کہ فلمیں دیکھنا یا ڈرامہ دیکھنا، پاکستان میں یا ہندوستان میں یا دوسری جگہوں پر جو ڈرامے دیکھے جاتے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ڈرامہ بنایا کہ غریب طوس ہے، مختار نامہ، اس طرح کی دوسری جو فلمیں وغیرہ ہیں ان کے دیکھنے میں کوئی حرج کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس طرح سے باقی جو دوسری فلم یا سٹوریز وغیرہ دیکھی جاتی ہے تو وہاں پر آیت اللہ سستانی اور باقی بھی کافی مجتہدین کے نزدیک بھی یہ کہ اگر وہ انسان شہوت کی طرف نہیں جاتا اور جو ہے وہ دوسرے برائی کی طرف راغب نہیں ہوتا اور اس کا ذہن جو ہے وہ شہوت انگیزی کی طرف نہیں جاتا ہے تو پھر اس کا دیکھنا شرعی طور پر کوئی قباحت یا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ برائی کی طرف یا فحاشی کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کا ذہن جو ہے اس کو کوئی کسی ایسے کام کی طرف راغب کرتا ہے جو اس کے ایمان، دین، اسلام، شریعت کے لیے اور اس کے ذات کے لیے اور دوسرے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے باعث اذیت یا جو ہے وہ نقصان دہ ہے تو پھر اس کا دیکھنا شرعاً حرام ہے۔ اور اسی طرح سے ڈرامے اور فلمیں دونوں جو ہے وہ مطلق جو ہے وہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط جو اشکال کی لگائے گی وہ یہی ہے کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی شہوت کی طرف جاتا ہے، برائی کی طرف راغب ہوتا ہے یا کسی ایسے لوگوں کو اس ڈرامے میں دیکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا جو ذہن ہے وہ دوسری طرف مائل ہو جاتا ہے، بہرحال اشارہ میں اس کو بیان کر کے گزرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو بھی چیزیں فحاشی یا اس طرح کی چیزوں کو نہ دیکھا جائے، باقی جو سٹوری یا کوئی اور چیز دیکھتے ہیں جس سے سبق آموز چیزیں وہ سیکھتا ہے یا صرف اس میں گفتگو یا سیکھنے یا تجرباتی زندگی سے کچھ استفادہ حاصل کرنے کے لیے اگر کچھ دیکھتے ہیں اس میں کوئی قباحت شرعی طور پر جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور باقی جو ہے فلمیں وغیرہ یا ڈرامے وغیرہ دیکھنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن وإلا اس کے کہ اگر وہ برائی کی طرف راغب ہوتا ہو یا اس کا ذہن، اس کا وجود جو ہے وہ شہوت انگیزی کی طرف اگر راغب ہوتا تو پھر اس کا دیکھنا وہ بھی شرعاً اشکال رکھتا ہے، وإلا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس سوال کو اسی جواب کے ساتھ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اور ہمارا جو